السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کا آج تیسرا دن ہے اور میں ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھوپال عالمی اجتماع میں 10 لاکھ سے زائد کی تعداد میں دینی و دعوتی و تبلیغی احباب و زائرین اور افراد امت مسلمہ شریک ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں ان انتظامات کا ذکر کروں گا۔ اس بڑے اجتماع کے انعقاد میں کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، تو آخر اتنے بڑے اجتماع کے انعقاد اور اتنی اخراجات کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے اور انتظامیہ کمیٹی کو فنڈنگ کہاں سے کی جا رہی ہے؟ بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کا کمنٹ باکس میں سوال کے انداز میں میسج آیا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے، غیر تو غیر ہے، کچھ تو مسلم بھائیوں کے بھی کمنٹس آئے ہیں، کتنا بڑا آیوجن کیسے ہوتا ہے جبکہ آج کے دور میں کوئی بھی اپنا کمایا پیسہ کسی کو نہیں دینا چاہتا، ہر ایک کو مال و زر اور روپیہ پیسہ پیارا ہوتا ہے۔ دوستو، اس اہم سوال کا جواب سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک سنیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے تاکہ مسلم و غیر مسلم ہر ایک کا کنفیوژن اچھی طرح دور ہو جائے۔ میرے دینی بھائیوں اور غیر مسلم دوستو، اچھی طرح جواب کو غور سے سنو۔ مال و دولت اور روپے پیسے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے اور اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی وہی خدا دیتا ہے۔ جتنے بھی بندگان خدا ہے، جہاں کہیں بھی تبلیغی اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ عالمی تبلیغی اجتماع ہو، ملکی اجتماع ہو، صوبائی اجتماع ہو، ضلعی اجتماع ہو یا تحصیل لیول یا گاؤں حلقے لیول کا اجتماع ہو، اللہ کے نیک بندے اپنی جان و مال، دھن دولت اور روپے پیسے خرچ کرنے کو اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھتے ہیں، جانی محنت بھی کرتے ہیں اور مالی تعاون بھی کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ جتنا راہ خدا اور دینی اجتماعات کے آیوجن میں خرچ کیا جائے گا، اللہ اس کا 10 گنا اس کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے زر زمین جان و مال سب راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات کے انعقاد اور آیوجن میں سرکار سے، سرکاری نمائندوں سے، سرکاری عہدیداروں سے، سرکاری نیتاؤں سے، پرشاسن سے کسی بھی قسم کا کوئی فنڈ اور تعاون نہیں لیا جاتا، نہ بیرون ممالک سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی چندہ ہوتا ہے، نہ تعاون کا کوئی مستقل اعلان ہوتا ہے، بلکہ صاحب دل، صاحب ایمان اور اہل ثروت و اہل خیر حضرات خود مال و زر لے کر انتظامیہ کمیٹی کی خدمت میں لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارا مال اس عالمی تبلیغی اجتماع میں خرچ ہو جائے تاکہ سعادت ہمیں مل جائے اور پاکیزہ گاڑھی کمائی دربار خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کر لے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کا کامیاب و بامراد ہو جائے۔ دوستو، اچھی طرح جان لو کہ بھوپال شہر خود نوابوں کا شہر ہے، جھیلوں کی نگری ہے۔ شہر بھوپال میں مال و دولت کی ریل پیل ہے۔ بھوپال کے شہری مسلمان راہ خدا میں خرچ کرنے کو بےتاب رہتے ہیں اور اپنی نیک بختی سمجھتے ہیں، لہذا اچھی طرح کنفیوژن دور کر لو۔ اس طرح کے اجتماعات بالخصوص بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع میں بھوپال شہر سے باہر کا روپیہ پیسہ نہیں لگتا ہے، نہ کوئی سرکاری فنڈنگ ہوتی ہے، نہ بیرون ممالک سے مدد لی جاتی ہے، نہ کوئی چندہ ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اہل خیر حضرات کے تعاون سے اتنا بڑا اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آدمی اپنا تعاون اور اپنی جان و مال، جانی مالی خدمت پیش کر کے اپنا نام اللہ کے نیک بندوں میں لکھوانا چاہتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھوپال اجتماع میں
خرچ کرنے والے تمام حضرات کو نعم البدل عطا فرمائے، ایک ایک پیسے کو قبول فرمائے اور اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اجتماع اور شرکائے اجتماع کی حفاظت فرمائے۔ سامعین و ناظرین اور دینی بھائیوں، اب آئیے بتاتا چلوں بھوپال اجتماع میں کیا کیا ہے انتظامات۔ لوگوں کے پاکیزہ جذبات سن کر ہو جائیں گے آپ باغ باغ۔ 8 دسمبر سے 11 دسمبر تک چلنے والا یہ 4 روزہ دینی اجتماع میں جو انتظامات ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ مثلاً اجتماع گاہ پر جماعتیوں و تبلیغیوں کے وضو کے لیے قریب 16,000 نل لگائے گئے ہیں۔ 50 لاکھ لیٹر پانی ہر دن نہانے، وضو اور استنجا کے لیے مہیا کرایا جا رہا ہے۔ 9 الگ الگ زون میں بنائے گئے وضو خانے پر خاص انتظام یہ بھی ہے، یہاں رات کو عشاء کی نماز سے صبح فجر تک اہل خیر حضرات لوگوں کی طرف سے رات میں چائے اور انڈا مہیا کرایا جا رہا ہے۔ 25,000 والنٹیئرز صفائی، پاکی اور پارکنگ کے نظام میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 300 ایکڑ سے زائد ایریا میں بڑے بڑے پنڈال بنائے گئے ہیں جہاں جماعتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ بارش سے بچنے کے لیے ٹینٹ کو واٹر پروف کیا گیا ہے، وہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اور راحت پانے کے لیے الاؤ بھی جلائے جا رہے ہیں۔ 10 فائر بریگیڈ، 6 فائر پوائنٹ 24 گھنٹے تعینات کیے گئے ہیں۔ 450 ایکڑ کے رقبہ میں کل 125 پنڈال بنائے گئے ہیں۔ اجتماع گاہ پر 80 فوڈ زون بنائے گئے ہیں۔ 60 روپے میں کھانا، 20 روپے میں ناشتہ اور 5 روپے میں چائے اور ایک پانی بوٹل 7 روپے میں دستیاب کرائے جا رہے ہیں۔ کیمپس میں 65 پارکنگ بنائے گئے ہیں۔ 17 کلومیٹر لمبی پانی کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ جماعتوں کے لیے 4,500 ٹوائلٹ اور استنجا خانے بنائے گئے ہیں۔ 6 کلومیٹر میں سیویج لائن بچھائی گئی ہے۔ 6 سیپٹنگ ٹینک بھی بنائے گئے ہیں۔ پنڈال میں 3,000 سے زیادہ ڈسٹ بین رکھے گئے ہیں۔ پورے اجتماع میں 7,000 رکھے گئے ہیں۔ صفائی میں 5,000 سے زیادہ والنٹیئرز رضاکار خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، 4 دن چلنے والے اس اجتماع میں صبح سے دیر رات تک مسلم مذہبی رہنما اور مبلغین حضرات الگ الگ عنوان پر جماعتوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد جماعتیں ملک کے مختلف حصوں میں روانہ ہوں گی اور مذہبی رہنماؤں سے ملی ہدایات و تعلیمات کو ہر شخص تک پہنچائے گی۔ مدرسوں میں جا کر بچوں کو اچھی تعلیمات دی جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اتنے بڑے اجتماعات میں اتنی تیاریاں اور اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کرنا کسی ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب توکل علی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی جان و مال خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کسی بھی سرکاری فنڈنگ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی باہر سے رقم لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے اور ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے اور تمام اہل خیر حضرات کے تعاون کو بے حد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔